حضور علیہ السلام کے خلاف ایکشن لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دینی شروع کر دی. صحابہ کرام جو بھی مسلمان ہوتا تکلیفیں دیتے تھے مکہ کے لوگ. آپ سب کو پتہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، مکہ کے ظالموں نے بڑی تکلیفیں دی. اسی طرح اور بھی بڑے صحابہ کی داستانیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اذیتیں دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بولتے تھے. آپ علیہ السلام کی گردن کی قیمت لگا دی مکہ کے لوگوں نے. جو بندہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مکہ کے سردار اس کو 100 سرخ رنگ کے اونٹ انعام میں دیں گے. اب کیا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دیا، غار ثور میں چلے گئے. وہ ظالم لوگ غار ثور تک پیچھے گئے. اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا ہجرت کا. مکہ چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، مدینہ منورہ آ گئے. جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں آئے، صحابہ کو ساتھ لے کر آئے، تو صحابہ نے اپنا جو مال تھا، اپنے گھر، دکانیں، سب کچھ چھوڑ کر آئے. کھجوروں کے باغات چھپ چھپا کر حضور کے ساتھ مکہ سے مدینہ آ گئے. اب مکہ کے ظالموں نے صحابہ کے گھروں پر، کھجوروں کے باغات پر، دکانوں پر قبضہ کر لیا، ناحق قبضہ کیا. آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، مدینہ کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا تھا. آپ علیہ السلام آئے، دعوت کا کام کیا. یہاں پر تقریباً 300 کے قریب مسلمان ہو گئے مکہ اور مدینہ کے ملا کر. اب پتہ چلا کہ مکہ کے سرداروں کا ایک تجارتی قافلہ ہے جو شام سے آ رہا ہے اور بدر کے پاس سے گزر کر انہوں نے مکہ جانا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین 313 تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، میرے صحابہ، مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، ہم ان پر حملہ کریں گے، ان سے سامان چھینیں گے، کیونکہ مکہ کے سارے سرداروں نے ہمارے گھروں پر ناحق قبضہ کیا ہے، لہذا ہم ان کے قافلے پر حملہ کر کے ان کے سامان پر قبضہ کریں گے. اب صحابہ کرام گھر سے نکلے، 313 صحابہ، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ. کوئی جنگ کی تیاری نہیں ہے. نیت یہ تھی کہ قافلے پر حملہ کریں گے. قافلے کے اندر 40 لوگ ہیں، باقی سارا تجارتی سامان ہے، ان سے سامان لے کر واپس مدینہ میں آ جائیں گے. اس نیت سے نکلے تھے. لیکن جیسے ہی مدینہ منورہ شہر سے باہر نکلے تو قافلے کو مقبری ہو گئی. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے، جو سو رہے ہیں. توجہ ہے سب کی. اگر آپ یہ چند باتیں سن کر جائیں گے بدر میں تو فائدہ ہو جائے گا. ہم جا رہے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، ہم جا رہے ہیں اپنے نبی کی زندگی دیکھنے کے لیے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھنے کے لیے. کوئی سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہے ہم. یہ زیارات کرنے کا ایک مقصد ہے، ایک پرپس ہے. ہم دیکھیں تو صحیح حضور علیہ السلام کی زندگی کس طرح وہ لوگ گزار کر گئے. صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں. میں کسی فلم کی ہسٹری یا ناول نہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، قرآن اور حدیث اس چیز کی شاہد ہے. بدر وہ شہر ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، باقاعدہ اللہ نے نام لیا ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یاد کرو جب ہم نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی ہے. اب بدر پر قرآن پر تو نہیں نا کوئی کہہ سکتا یہ ضعیف روایت ہے، یہ ایسی روایت ہے. قرآن پر تو سب کا اتفاق ہے نا. اب قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے بدر کا نام لیا ہے. سورۃ انفال قرآن کی ایک بڑی سورت ہے، ساری کی ساری بدر کے میدان میں اتری ہے. اللہ نے فرشتے نازل کیا بدر کے میدان. تو ہم بدر کا میدان دیکھنے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی قربانی دیکھنے جا رہے ہیں. بدر کا میدان وہ میدان جہاں 2 قومی نظریہ جنگ ہوئی تھی. باپ کو بیٹے سے لڑنا تھا، بھائی کو بھائی سے لڑنا تھا، چاچے کو بھتیجے سے لڑنا تھا. لیکن صحابہ کرام نے یہی نہیں کہا اللہ کے نبی جی سامنے میرا باپ ہے، سامنے میرا بیٹا ہے، سامنے میرا سگا بھائی ہے، لہذا میں نہیں لڑ سکتا. بلکہ صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے نبی جی ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں. جب موسیٰ کی قوم پر جہاد فرض ہوا تو موسیٰ کی قوم کہتی تھی اے موسیٰ تو لڑ اور تیرا خدا لڑے، لڑائی جھگڑا ہم سے نہیں ہوتا. فرعون اتنی بڑی سپر پاور طاقت ہے، اب تو کہتے کہ ہم فرعون سے ٹکر لیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. موسیٰ تو نے کہا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں. تو نے کہا شراب نہیں پینی، ہم شراب نہیں پیتے. حلال حرام کی تمیز کا تو نے کہا ہم کرتے ہیں. اب تو کہتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ ٹکر لیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہم سے ہو سکتا، اتنی بڑی سپر پاور سے ہم نہیں ٹکر لے سکتے. لیکن قربان جو صحابہ کی عظمت پر، صحابہ نے بڑی خوبصورت مثالیں دی. اللہ کے نبی جی ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں، ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے،
آج بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آخری دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے. اسی طرح حضرت مقداد نے یہ خوبصورت جواب دیا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے نبی جی اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا کہیں گے ہم کود جائیں گے, ہم نہیں دیکھیں گے پیچھے کون ہے. یہ صحابہ کرام کے جب جوابات تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام کو حوصلہ ملا. اب آپ علیہ السلام کو جیسے ہی قافلے کو پتہ چل گیا کہ آگے محمد اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں, تو انہوں نے فوراً مکہ میں اطلاع بھیجی, مکہ والو ہمارا قافلہ محفوظ نہیں ہے, لہٰذا ہماری مدد کو آؤ, ہماری مدد کو آؤ. اور انہوں نے راستہ بھی چینج کر لیا. مکہ میں جیسے اطلاع ملی ابو جہل کو, ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا, اس کو اطلاع ملی کہ ہمارے قافلے پر محمد اپنے ساتھی کو لے کر حملہ کرنے والے. بڑے بڑے سرداروں کو تانے دیے, باتیں کی, نکلو بارہ وقت آ گیا. 1000 کا لشکر تیار کر کے ابو جہل مکہ سے نکل پڑا. جنگی ساز و سامان سمیت ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید, یہ بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے اور بہت جنگجو سردار تھے. یہ سارے بڑے تکبر کے ساتھ آئے. تاریخ کی کتابیں اس چیز کی شاہد ہیں, گواہ ہیں, کہتے ہیں, لکھتی ہیں تاریخ کی کتابیں, مورخین لکھتے ہیں کہ ابو جہل نے نا ساتھ اونٹ رکھے تھے, شراب کے مٹکے تھے, گانا گانے والی لونڈیاں لی تھی ساتھ. کہتا تھا مسلمانوں کو ختم کر کے اونٹوں کی پشتوں کے پیچھے باندھ کر مکہ میں لا کر فیصلہ کریں گے. گنتی کے 313 لوگ ہیں, ہم 1000 ہیں, اور بدر کے ساتھ ساحل سمندر ہے, سمندر کے کنارے بیٹھ کر شراب بھی پیئیں گے, گانا گانے والیوں کے گانے بھی سنیں گے, لونڈیوں کے رقص دیکھیں گے. اس فخر کے ساتھ نکلا تھا. لیکن آسمان والا رب دیکھ رہا تھا. اللہ نے دشمن کی اس اکڑ کو توڑنا تھا, گردنیں تڑوانی تھی مسلمانوں سے. تو اب جیسے حضور کو اطلاع ملی کہ بدر کے میدان میں قافلے کا مقابلہ نہیں ہے, قافلہ بچ کے نکل گیا, اب تمہیں جہاد کرنا ہے, 1000 کافروں کا مقابلہ کرنا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جیسے اطلاع ملی, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا, میرے صحابہ اب تمہاری کیا رائے ہے, اتنا بڑا لشکر ہے, مقابلہ کرنا ہے. صحابہ نے بڑے خوبصورت جواب دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو حوصلہ ہوا. اب سارے صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام 8 تلواروں کے ساتھ, 2 گھوڑوں کے ساتھ, 70 اونٹوں کے ساتھ 1000 کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بدر کے میدان میں پہنچے. صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس 8 تلواریں ہیں, اتنی بڑے لشکر کا کس طرح مقابلہ کرے. صحابہ نے یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ نبی ہیں, ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, حضور علیہ السلام کی دعائیں ہمارے ساتھ. بدر میں پہنچے, اللہ کے نبی علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا. حضور علیہ السلام خیمے میں گئے, اللہ سے دعائیں کی. حضرت ابو بکر خیمے کے دروازے میں کھڑے پہرا دے رہے تھے. کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں کی, ایک ایسی دعا کی کہ آسمان کانپ اٹھا, آسمان کانپ گیا حضور علیہ السلام کی دعا سن کر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, کندھوں پر چادر زمین پر گر گئی. صدیق اکبر کہتے ہیں اس طرح روئے جس طرح ایک بچہ چیخے مار کر روتا ہے. رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ یہ میری کل کمائی ہے, یہ میری جمع پونجی ہے, اگر یہ لوگ شہید ہو گئے, ہلاک ہو گئے, پوری دنیا سے تیرا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے. یہ الفاظ سن کر آسمان کام کیا. اللہ نے فوراً سورۃ انفال کی آیتیں نازل کی. اللہ نے کہا اگر وہ 1000 کا لشکر آئیں گی میں 1000 فرشتے نازل کر دوں گا, اگر وہ 3000 آئیں گے میں 3000 فرشتے نازل کر دوں گا, اگر وہ 5000 کا لشکر لے کر آئیں گے اللہ نے قرآن میں کہا بھی 5000 میں 5000 فرشتے مدد کو نازل کروں گا. کافروں کا 1000 کا لشکر آیا, بدر کے میدان میں اللہ نے آسمان سے نورانی 1000 فرشتے نازل کیے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بدر کے میدان میں سفید گھوڑوں پر سوار ہوئے فرشتے پہنچے. صحابہ لکھتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں ہماری تلوار ابھی کافر کی گردن سے دور ہوتی تھی, کافر کی گردن ٹوٹ کر پہلے زمین پر گری ہوتی تھی. یہ کوئی ناول نہیں ہے, کوئی فلم کی ہسٹری نہیں ہے, جاؤ جا کے دیکھو تو صحیح. 313 نے 70 کافروں کی گردنیں توڑی تھی, 70 کو قیدی بنایا تھا, باقی سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک عظیم و شان فتح نصیب کی تھی, فتح حاصل کی تھی, اور کافروں کو ایک بہت بڑی شکست ملی. اللہ نے بڑے بڑے سرداروں کی گردنیں توڑی. بدر کے میدان کے اندر جہنم واصل ہوئے تھے. عتبہ بڑے فخر سے آیا تھا, شیبہ آیا تھا, ولید آیا تھا, ابو جہل آیا تھا, امیہ آیا تھا جو حضرت بلال کو تپتے کولوں پر لٹاتا تھا. بدر کے میدان میں اللہ نے سب کی گردنیں کٹوا کر مسلمانوں کو
اور اسلام کے پرچم کو لہرا کر مسلمانوں کو ایک عظیم و شان فتح دے کر پورے عالم اسلام کا نام پیدا کیا اور عالم کفر کے دلوں میں اسلام کا رعب پیدا کیا تھا۔ آج بھی اسلام کا دشمن جب سنتا ہے نا کہ 313 نے 8 تلواروں سے 1000 کو شکست دی تھی، تو آج بھی حیران ہوتا ہے کہ مسلمان یہ کیا چیز ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج ہماری نسلوں سے، آج ہمارے بچوں سے، آج ہمارے گھروں سے دور کر دیا گیا قرآن اور حدیث۔ آج ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے خالد بن ولید کون تھے، آج ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی لشکر کی تعداد کتنی تھی، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جنگ مؤتہ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے 9 تلواریں بازو سے توڑ دی تھی، پتہ ہی نہیں ہے بھائی۔ آج ہمارے بچوں کو پتہ ہے ٹک ٹاک کا پتہ ہے، انسٹاگرام کا پتہ ہے، بالی ووڈ بڑے بڑے ایکٹرس کا پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ تو صحابہ کی زندگی کا نہیں پتہ، صحابہ کرام کا نہیں پتہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم نے یہ تو سنا ہے کہ ایک حج عمرہ کیا ہے، آج حج عمرے پر تو رش ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا کہ حضور علیہ السلام کبھی بدر میں تھے، کبھی احد میں تھے، کبھی خیبر میں تھے، کبھی تبوک میں تھے، کبھی فتح مکہ پر تھے۔ 27 غزوات ایسے جن میں حضور علیہ السلام سپہ سالار بن کے اپنی تلوار لے کر جنگ کے میدان میں شامل ہوئے، روم اور فارس کو فتح کیا، کیسر اور کسریٰ کے محلوں کو فتح کیا ہے۔ جنگ خندق کے اندر 6 کلومیٹر لمبی خندق کھودی صحابہ کرام نے، 10,000 کو شکست دی تھی 3,000 نے۔ یہ کوئی بھائی قصے کہانیاں نہیں ہیں، قرآن ان چیزوں کی گواہی دیتا ہے۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ سامنے باپ ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا۔ حضرت حنظلہ رات شادی ہوئی، صبح فجر سے پہلے اعلان ہو گیا، آؤ بھائی جہاد کے میدان میں، حی علی الجہاد، نئی نویلی دلہن، نرمو ملائم بستر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تلوار پکڑی، حضور کا حکم آ گیا۔ احد میں اترے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ان پر غسل واجب تھا۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، فرشتے آئے، جنت کے پانی سے ان کو غسل دے کر گئے۔ صحابہ نے ان کی لاش پکڑی تو پانی کے قطرے ٹپک رہے، حضور نے کہا میرے صحابہ دیکھ لو، آسمان سے فرشتے آئے ہیں، جنت کے پانی سے حنظلہ کو غسل دے گئے ہیں۔ اللہ نے غسیل الملائکہ کا، حضور علیہ السلام نے غسیل الملائکہ کہا ان کو۔ یہ قربانیاں انہوں نے دی ہیں تو جنت کی بشارتیں پائی ہے۔ یہ ہم جا رہے ہیں بدر کے میدان میں، یہ 313 جب بدر میں آئے، جنگ کی، آسمان والے رب نے بشارت دے دی، یہ لوگ بدری 313 ان کے آگے اور پیچھے والے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، جنت کی بشارت پائی 313 نے۔ آسمان پر جتنی بھی آسمانی مخلوقیں ہیں نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمانی مخلوقوں میں، فرشتوں میں سب سے افضل ترین فرشتے بدری فرشتے ہیں، جو 1000 بدر کے میدان میں جنگ میں شامل ہوئے تھے، اور صحابہ کرام میں سے سب سے افضل صحابہ بدری صحابہ ہیں 313۔ ان کو بدر کے میدان میں شرکت کی وجہ سے اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے۔ آج آپ اور میں بھی جا رہے ہیں بدر کے اندر، ہم بھی اسی لالچ میں جا رہے ہیں، اسی شوق سے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی بدر میں پہنچ رہے ہیں، بدر میں شہداء کی قبروں پر حاضری لگائیں گے، حضور علیہ السلام کے خیمے والی جگہ پر نفل ادا کریں گے، تاکہ کل قیامت کے روز یہ ہماری شرکت بھی ہمارے لیے باعث نجات کا سبب بن جائے۔ تو انشاءاللہ اس عزم سے جا رہے ہیں، اس نظریے سے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم نے بدر میں جا کر اللہ سے ایک عظیم اجر حاصل کرنا ہے، انشاءاللہ کہیں۔ تو یہ تھا مختصر سا پس منظر، مختصر سا بدر کا بیان۔ اب بدر کے اندر ایک ایک صحابی کی بڑی خوبصورت داستان